جس طرح حاجی کعبے کے گرد اکڑ اکڑ کر رمل کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو بابا پچھلی عمر میں سیانی عمر میں استری جسم پر پھری ہوئی ہے، جسم چھالے چھالے نمک سے بھرا ہوا ہے، درد ستا رہا ہے، لیکن نبی کا عاشق اکڑ کر چل کر دکھا رہا ہے، اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. میرے غازی کو جب لے جانے لگے نا پھانسی کے پھٹے کی طرف، ابھی 5 منٹ رہتے تھے، 5 منٹ رہتے تھے، غازی دوڑ پڑا. سپریڈنٹ کہتا ہے ممتاز کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے چلو نا پھانسی کے پھٹے کی طرف، کس بات کی انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ممتاز ابھی تو 5 منٹ پڑے ہیں. ان کا سالماں تجھے 5 منٹ کی پڑی ہے، وہ دیکھ میرے مصطفیٰ میرے انتظار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شمار بے شمار بے شمار بے نشان غازی تیرا نام رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا یا رسول اللہ. بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈر کیسا؟ بات غوث اعظم کی نہ کر دوں. وہ 11ویں منانے والے بیٹھے کہ کوئی نہ غوث اعظم کا نعرہ کوئی نہیں لاوے گا. یا غوث اعظم کھول کے جا. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ڈر کیسا ہے؟ غوث اعظم کے پاس گھر سے فرمائش آئی کہ بابا جی گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، مہربانی فرمائیں گوشت لے کر دیں. بابا فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، گھر میں گوشت نہیں پکے گا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں محلے میں بکری چوری ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسائی نے چوری کی بکری ذبح کی ہو اور عبد القادر کے بچوں کے پیٹ میں یا عبد القادر کے پیٹ میں، غوث اعظم کے پیٹ میں کہیں مشکوک لقمہ نہ چلا جائے. ڈر یہ ہے. اور مقام کیا ہے؟ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا ہر دولت اللہ حکم اتصالی. فرماتے سنو اللہ کی جتنے بھی بلد ہیں، زمین ایک بلد ہے، سورج ایک بلد ہے، مشتری ایک بلد ہے، مریخ ایک بلد ہے، سورج ایک بلد ہے. سائنس کہتی ہے سورج جیسے اللہ نے لاکھوں اربوں خربوں سورج سے بھی بڑے بڑے روشن سیارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن میرا غوث کہتا ہے سائنس تو اربوں کہے تو خربوں کہے، تیری عقل محدود ہے، تجھے پتہ نہیں. لیکن سن میں مدینے والے کا گدھا ہوں، میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام ہوں. اللہ کی ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر پڑا ہوتا ہے. کیا کہا حضرت قاری صاحب؟ مولانا کیا پیغام دیا؟ پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا سنا ذرا، میں نبی نہیں، میں نبی کا امتی ہوں، میں صحابی نہیں، میں تابعی نہیں. کیونکہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جس نے ایک نظر حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا، دنیا و کائنات کے غوث ملے، کتب ملے، ابدال ملے، اوتاد ملے، کلندر ملے، ایک صحابی کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی.
جو فقط غوث ہے، تابی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فرماتے ہیں مجھے اللہ کے خوف اور اتباع مصطفیٰ سے مقام یہ ملتا ہے۔ اللہ نے بڑی مخلوق بنائی لیکن مجھے قدرت یہ عطا فرمائی کہ میں بغداد میں بیٹھ کر اللہ کی ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہوں، مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا یہاں پر پیغام کیا دیا، یہاں پر پیغام کیا دیا؟ اشارت النس سے یا عبارت النس سے ثابت یہ ہوتا ہے یارو اگر امتی کو یہ مقام ملتا ہے، تابی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تبع تابی بھی نہیں، یارو چھٹی پانچویں چھٹی صدی کا ایک ولی اگر بغداد میں بیٹھ کر سورج کو ملاحظہ کر سکتا ہے، چاند کو ملاحظہ کر سکتا ہے، لاکھوں اربوں ستاروں کو ملاحظہ کر سکتا ہے، تو کیا قاری غلام مصطفیٰ کے اس مجمع کو نہیں ملاحظہ کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مجمع کو نہیں ملاحظہ کر سکتا؟ اگر سورج لاکھوں سال نوری سال کے فاصلے پر ہو کر وہ غوث اعظم کے مشاہدے میں، ملاحظے میں، محاذرے میں، مکالمے میں آ سکتا ہے تو ماننا پڑے گا میرا غوث 339 میں بھی اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات وقار اب یہاں پر عبارت النس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر امتی کو رب یہ مقام دیتا ہے کہ بغداد میں بیٹھ کر وہ زمین و آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی کو دیکھ سکتا ہے تو یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دنیا فدا ہے دل دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات وقار اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو یار، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ وہ جو قرآن کو مانتے وہی بولو، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچا غوث اعظم، سچا امام اعظم، سچا میرا معین، سچا بہاؤدین، سچا شہاب الدین، سچا معین الدین، وہ سچا وہ ہے جس پر رنگ میرے مصطفیٰ کا چڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات وقار اب ذرا اگر پھر مدینے لے چلوں تو اچھا نہ ہو۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سونے دے درد ذرے اوے بدرو ہلال بن گئے، قدماں نو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ حضرت سفینہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا، خلاصہ حدیث پاک کا مشکات شریف میں ان علماء نے پڑھی ہے، میں نے ان سے سنی ہے، پڑھی ہے۔ حضرات وقار حضرت سفینہ فرماتے میں نے یکدم دیکھا کہ ایک شیر میرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے شیر سے مخاطب ہو کر کہا اوے جنگل کے بادشاہ خیال کرنا میں عام نہیں ہوں، میں غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مشکات شریف اٹھائیے، غلامی مصطفیٰ کا ذکر ہے، عبادت خدا کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت تو شیطان نے بھی بڑی کی تھی، توحید کا قائل تو وہ بھی تھا، لیکن جب تک رسالت کی مہر نہیں لگے گی یہ توحید ابلیسی ہوگی، محمدی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات وقار اب جنگل کے شیر کس مدرسے میں پڑھا؟ حیوان مفترس، حیوان لا جاکل،
عقل نہیں یہ علماء کہتے ہیں، شعور نہیں علماء کہتے ہیں، پھاڑ کر کھانے والا ہے، مفترس ہے، علماء کہتے ہیں پہچانتا کسی کو نہیں، علماء کہتے ہیں۔ لیکن بابا صدقے جاؤں نبی کے غلاموں پر، جب نبی کے غلام نے عقیدہ یہ رکھا کہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے، اللہ سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کو پہچانتا ہے کائنات اسے پہچانا کرتی ہے۔ حضرات ابی بکر اب سفینہ نے مخاطب ہو کر کہا، وہ جنگل کے شیر، جنگل کے شیر سن، میں عام نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، سبحان اللہ، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ حضرات ابی بکر اب وہی شیر جو کھانے کے لیے لپک رہا تھا، لپک رہا تھا، حضرت سفینہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یوں دم ہلا رہا تھا جیسے گھر کا پالتو کتا اپنے مالک کے سامنے دم ہلایا کرتا ہے۔ اور پھر چلنے کا انداز بھی شیر کا وکھرا انوکھا ہو گیا، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو پہچان لیا ہے یہ محمد مصطفیٰ والا ہے، محمد مصطفیٰ والے کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے، وہ امت اوندی جنت اوندی تے غم کھاون دی کیا لوڑ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، حضرات ابی بکر حضرت سفینہ فرماتے کہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے۔ سوال میں یہ کرتا ہوں ذرا پوچھئے گا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس شیر نے دیکھا تھا؟ کیا آقا کا کلمہ اس نے پڑھا تھا؟ کیا وہ نمازی تھا؟ کیا اس نے مدینے میں چکر لگائے تھے؟ ارے کچھ نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کوئی کائنات میں رب نے چیز ایسی بنائی نہیں جس کو صورت مصطفیٰ کی دکھائی نہیں، سبحان اللہ، بے شک، جس کو پہچان مصطفیٰ کی کرائی نہیں۔ حضرات ابی بکر اب آخری بات اور بات کو سمیٹنے کی طرف جاتا، بابا جاگ دے پیو ستے پیو، میں تے ٹور جاتا پچھو کاری صاحب ہی بگدہ رہا۔ عموماً ہی میں ہونا نا مولوی نے کی تھی تقریر تے پٹیاں مٹیاں تے کافر کافر دے لائے نعرے، نہ بابا اسی کافر کافر والے نہیں ہیں، اسی کافران نو کلمہ پڑھاؤن والے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، اسی کافران نو کلمہ پڑھاؤن والے ہیں۔ سدا اکو جمیر دا پیر ویکو 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے، اسی خواجہ اجمیری دے منن والے ہیں، اسی داتا حجویری دے منن والے ہیں، اسی پیر پٹھان توسوی دے منن والے ہیں، اسی پیر سیال دے منن والے ہیں، اسی سادات دے منن گئے، اسی پنجتن دے منن والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حضرات ابی بکر سنو ذرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار کینوں کہنے خوف کینوں کہنے پھر مقام کینوں کہنے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آپ جس جگہ تے نماز پڑھ دیں نا کمرے دے اندر چھت اتھوں کالی ہو گئی، وجہ کی یہ خوف خدا خشیت الہی میں حضرت صدیق اکبر کا کلیجہ اور جگر دل جلا کرتا تھا جس سے چھت کو بھی اثر ہو گیا، چھت بھی جلنے والی ہو۔ یہ نہیں کہ دھواں تھا، دھواں تھا یار، یہ تو عشق دھوئیں نہیں چھوڑتا، عشق دھواں دھار ہوتا۔ حضرات ابی بکر لیکن مقام کیا ہے؟ بات سنا دوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ غلام جب انتقال کا وقت آتا ہے نا تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ جن سے 2210 حدیثیں روایت ہیں، 2010 حدیثیں ایک اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہیں۔
اور میرے نبی یہاں پر لوگ زبان درازی بڑی کرتے ہیں، لو جی نبی نے 11 شادی کی، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرے نبی کا احسان مان کہ بیوہ کو بھی میرے نبی نے اپنے دامن میں لیا اور کنواریوں کو بھی میرے نبی نے دامن میں لیا۔ سنت میرے نبی نے اپنائی، انسانیت کو اور اللہ کی رحمت میں پناہ مل گئی، پناہ مل گئی۔ یہی ام المومنین جب بھی امت کو مسئلہ پیش آتا تھا تو امت کے جلیل القدر صحابہ، حتیٰ کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار بھی جب مسئلہ پیش آتا تھا تو علمی مسئلہ، فقہی مسئلہ فتویٰ لینے کے لیے اماں کے دروازے پر آیا کرتے تھے۔ اب اس اماں کو صدیق اکبر نے وصیت کی، فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا میرے انتقال کے بعد جب تم جائیداد تقسیم کرنا نا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک اپنی بہن کا حصہ زیادہ نکالنا۔ بابا وہ کس کے لیے؟ فرمایا تیری اماں امید کے ساتھ ہے۔ کسی کو نہیں پتا، صدیق کو پتا، کسی کو نہیں پتا۔ الٹرا ساؤنڈ نہیں، مشین نہیں، جدید دور نہیں، سائنس نہیں پہنچی، مگر غلام مصطفیٰ کی نگاہ پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مقام ہے۔ حضرات جی وقار فرماتے ہیں اللہ تیری ماں کے بطن سے تیری ایک بہن کو پیدا فرمائے گا، لہذا اس کا حق ضرور رکھنا۔ یار اگر میرے نبی کی صحبت میں رہنے والا ابن ابی قحافہ بچہ ابھی ماں کے شکم میں وجود پا رہا ہے، وہ دیکھ کر بتا رہا ہے کہ لوگوں سنو، بچہ جو پیدا ہوگا بچہ ضرور پیدا ہوگا، وہ پیٹ کا حمل مکمل ہوگا، اور میں پہلے بتا کر جا رہا ہوں وہ بنے گی بھی بیٹی بنے گی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات دیوکار یہاں پر میں یہ کہوں گا، یار اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں اوے اللہ والے دی سنگت بیٹھا کرو، چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ بولو یار، چنگے سنگ اگر چنگیوں دے سنگ لگو تو پھر تر جاؤ گے۔ یار یہاں پر میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں تھا تو کتی کا بچہ تھا، اوقات کیا تھی، لیکن جب صادقین کی صحبت میں بیٹھا اللہ تو اس کے کتے کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ۔ اس کتے کا ذکر کیا۔ عالم اگر اس کتے کا ذکر چھوڑ دے نماز میں ہو جائے گی نماز؟ اگر اس کتے سے بغض رکھے ایمان بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اگر کتا ہو کر اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے تو حضرت اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، لیکن فرشتوں کا امام ہو کر ابلیس اگر اللہ والے سے دشمنی رکھے تو اللہ کیا فرماتا ہے، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ شک بسرا لکھ تو مردود تو لعنتی جب تک سورج چاند رہے گا، بے ایمانہ تو بھی بدنام رہے گا اور چھتر پڑتے رہیں گے، لہذا تجھے کہیں ٹکنا نہیں ملے گا۔ اگر یار یہاں پر یہ کہہ دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت سلیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز پوش، اگر یہ جنت میں جا سکتے ہیں جانور ہو کر، تو یار تو انسان ہو کر اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو اللہ تجھے بھی جنت سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت قاری غلام مصطفیٰ صاحب کی اس کاوش کو، محنت کو قبول فرمائے، خدا کرے ان کے بھائیوں میں آپس میں اتفاق اتحاد رہے۔ اپنے بابا جان کے لیے انہوں نے محفل سجائی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچے سارے اللہ کے ولی وقف کر دیے۔
अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। बेटी भी पढ़ती है, आलिम बन रही है, बेटा भी आलिम बन रहा है, छोटा बेटा भी तीसरी पढ़ता है, चौथी पढ़ता है, वो भी छुट्टी में, वो भी अजीब मलंग है, हालांकि वहां पर हाफिज मारते कहते मैं बाबे दे कोल ही रहता, वो भी मदरसे में रहकर पढ़ रहा है। और फिर कहते हैं 5वीं के बाद तो जब पढ़ूंगा, अभी मैं जाता हूं अपना कुरान सीधा करके आऊंगा। और इनके भाइयों को भी अल्लाह ने रंग लगा दिया, गुलाम मुर्तजा ने भी अपने बच्चे दे दिए, उसकी बेटी भी मदरसे में है, उसका बेटा भी मदरसे में है। अल्लाह पाक इनके बच्चों का सदका मेरे बच्चों को भी दीन का इल्म अता फरमाए। यारो तहैया अगर हम कर लें, यही बच्चे हमारे लिए जन्नत का सामान भी बन सकते हैं और दोज़ख का ईंधन भी बन सकते हैं। अगर हमने बच्चों की तरबियत अच्छी कर दी तो इंशाअल्लाह, मेरे नबी फरमाते यार ये तो आलिम होंगे ना हाफिज, इनका मकाम अलग है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसका छोटा सा कच्चा बच्चा भी किसी माँ का गिर जाता है ना, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये चलेंगे जन्नत के दरवाजे पर आकर जमा होते जाएंगे। जब जमा हो जाएंगे ना, हदीस पाक मौलाना हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, वहां पर वो स्ट्राइक कर देंगे। कॉलेज में हम पढ़ते थे ना तो उस वक्त स्ट्राइक किया करते थे, नारे लगाया करते थे, तो स्ट्राइक शुरू कर देंगे, नारे लगाएंगे, रोना शुरू कर देंगे और मैदान माशर में एक शोर बपा हो जाएगा। अल्लाह हालांकि जानता है, अल्लाह पूछेगा ये शोर कैसा है, ये रोना कैसा है, तो फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगारा जिन छोटे बच्चों, जिन माँ बाप के छोटे बच्चे फौत हो गए, जिन छोटे बच्चों को तूने जन्नत में जाने के लिए इजाजत दी थी ना, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े रो रहे। अल्लाह फरमाते उन्हें कहो जाएं जन्नत में, जन्नत के दरवाजे खोल दो, हुरों से कहो इस्तकबाल करें और जन्नत से कहो सच्चा है। लेकिन बच्चों को कहा जाएगा, कहेंगे नहीं हमने नहीं जाना। और बाबा क्यों नहीं जाना? पर वो अर्ज करेंगे परवरदिगार से कहो अल्लाह मेरा बाबा अभी मैदान माशर में, मेरा बाबा अभी मैदान माशर में, मेरी माँ अभी दोज़ख में चल रही है। परवरदिगार आने की शिफ़क़तें, वो माँ जो खुद गीले बिस्तर पर सोकर मुझे खुश्क बिस्तर पर सुलाया करती थी, मौला उस माँ को बख्श दे, उस बाबा को बख्श दे, मैं फिर जन्नत में जाऊंगा। मेरे रब फरमाएगा जाओ जाओ मैदान माशर में, जहां तुम्हारी माँ मिले माँ को ढूंढ कर लो, बाबा मिले बाबा को ढूंढ कर लो। वो छोटे छोटे बच्चे मैदान माशर में जाएंगे, अपने अम्मा बाबा को ढूंढ कर लाएंगे, उनकी उंगली थाम कर जन्नत में ले जाएंगे। ये तो ये है ना। और सुन जरा, लेकिन आलिम हाफिज इनको रब क्या मकाम देता है। मेरे नबी की हदीस पाक सुन, करीम आका फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आलिम भी आएगा, आबिद भी आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आबिद को कहेगा, सब जिंदादार को कहेगा, हजत गुजार को कहेगा, कुरान की तिलावत करने वाले को कहेगा जा जन्नत में चला जा। लेकिन आलिम हाफिज तू रुक जा, तू रुक जा। या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई? गलती कोई नहीं, तेरी नेकी तेरे काम आ रही है। या अल्लाह वो क्या नेकी है? वरना तेरे इल्म दीन, इल्म कुरान, कुरान की समझ बूझ का सदका जो तूने कुरान सीखा सिखाया। कारी गुलाम मुस्तफा अब जा, जिसको तेरा दिल करे अपने यारों में से, दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, माँ बाप में से, ऐसा आकार में से, जैसे जिसको भी दिल करे तू साथ जन्नत में लेता जा। तो यारो ये बहुत बड़ा मकाम है। मेरी तो दुआ ये है, ये बड़े शौक वाले दोनों भाई बेटे हैं, इन दोनों के सारे बच्चे इन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए हैं। मेरी दुआ ये है, या अल्लाह इन्होंने तो मेरे कहने पर अपने बच्चे वक्फ कर दिए हैं, मुझे मुनाफिक ना बनाना। मौला मेरे बच्चे भी सारे, सारी बेटियों, सारे बेटे दीन के लिए कबूल कर लेना, दीन के लिए कबूल कर लेना। यारो अगर हम एक एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा अगर अल्लाह के राह पर वक्फ कर दें तो यकीनन हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। अल्लाह पाक कारी साहब किबला के अब्बा जी को जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और इनकी वालदा अलील रहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सेहते कुल्ली के साथ तादेर उनका साये रहमत इन सब भाइयों बहनों के ऊपर सलामत बाकरामत रखे, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर। मुस्तफा
خواجان